کہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ سماعت کرو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ننھے منھے بچے تعلیم حاصل کر کے اپنی اصل زندگی میں قدم رکھتے ہیں اور زندگی کو اخلاق دار بناتے ہیں۔ یہ محبتوں کے امین ہیں۔ یہ ہماری قوم کا وہ اثاثہ ہے جن کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ میں ان 4 مصروں سے میں انہیں مائک پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میری زبان تو اتنی پاکیزہ نہیں کہ میں نائب رسول کو آپ کے حوالے کروں۔ یہ علماء اکرام جو ہماری امت کا اثاثہ ہے، یہ علماء اکرام جن کی سرپرستی میں پوری دنیا سفر کرتی ہے، یہ علماء اکرام جن کی تقاریریں سن کے جن کے راستے کو ہم اپناتے ہیں اور اصل زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ میں ان 4 مصروں سے آواز دے رہا ہوں۔ ہمارے محمد عمران صاحب، محمد عرفان صاحب، محمد اسلم صاحب، محمد اختر صاحب اور منظر صاحب یہاں موجود ہیں۔ ان کی دعائیں چاہتے ہوئے جو ہمارے مہمان معظم یہاں موجود ہیں، میں 4 مصرع پڑھوں گا ان کے لیے۔ انہیں میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ مائک پہ ہمارے استاد محترم تشریف لا رہے ہیں۔ آج ان کی گفتگو کو ہمیں سماعت کرنا ہے اور صرف سننا نہیں ہے بلکہ دل میں اتارنا اور کل سے اس پر عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ میں ان 4 مصروں سے مولانا عبدالحمید قاسمی صاحب کو آپ کے درمیان پیش کرنے جا رہا ہوں کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے۔ قدم قدم کے جب میرا 4 مصرع مکمل ہوگا تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا۔ مولوی صاحب مائک پر تشریف لائیں گے اور بہت اچھے خطیب بھی ہیں، آپ سے وہ منسلک ہونا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان 4 مصروں سے آواز دے رہا ہوں کہ قدم قدم پہ اجالے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب کے تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ کہیے گا۔ اور اجازت دیجئے مولانا عبدالحمید قاسمی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جناب والا آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے نواز کے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ آپ کے درمیان جلیل القدر شخصیت مائک پر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کی یہ پروقار مجلس جو منعقد کی گئی ہے، شاید آپ کے یہ دل میں یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ مشاعرہ ہے اور اس میں علماء کرام کہاں سے آ گئے۔ تو میں اس کی سند اور اس کی تاریخ بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، چونکہ یہ شعراء کرام آ چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں نذرانہ عقیدت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ آقا مدنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جنہیں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ حسان منبر پر بیٹھو اور پڑھو، آپ نے کیا شعر کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان نے ثابت نے وہ شعر پڑھا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھی، جھوم اٹھی، مست ہو چکی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ نعتیہ مجلس اور اس کا انعقاد یہ کوئی نیا نہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ اور چیز ہے، ہمارے ہاں دوسرے مشاعرے رواج پا گئے ہیں اور یہ کم رواج ہے۔ انشاءاللہ العظیم اور عرفان بھائی اور یہ عمران بھائی یہ لوگ کوشش کریں کہ ہر سال اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے شعراء کرام حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آقا مدنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جن کی سیرت پر چل کر اور جن کے نقش قدم پر چل انسان جنت پہ حاصل جا سکتا ہے، اور انسان کا اصلی مقام اصلی منزل جنت ہے۔ آپ کی سیرت آپ کے اتباع کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ایک مواقع سناتا ہوں، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک ٹکڑا کہیں پا گئے اور بہت خوش ہوئے، یہ آسمانی کتاب کا ایک ٹکڑا ہے، آپ کی مجلس میں پڑھنے لگے
आप अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं। आपने उनको कहा, उमर तुम्हारी माँ तुमको रोए, आका का चेहरा नहीं देखते? आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया है वो मैं सुनाने के लिए मैंने इस वाक़े को बयान शुरू किया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर अगर मूसा आते और मूसा को मेरी इत्तबा के बगैर वो कोई चारे कार नहीं, अगर मूसा आ जाए मेरी नबूवत के जमाने में, जलील क़द्र जितने भी अंबिया गुजरे, कोई भी नबी आ जाता है, आपकी नबूवत के जमाने में क़यामत तक आपकी इत्तिबा के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इतना जलील क़द्र पैगंबर हमको मिला है, उसकी सीरत। और खुद सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ऐ नबी कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप कह दीजिए, कितना ऊंचा मकाम हमारे आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल इज्जत कहलाते हैं अपने महबूब से। नबी आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। जाहिर सी बात, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया, जमीन व आसमान, चांद सूरज सैयारे, ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं। और मोहसिन का एहसान मंद होना, मोहसिन के मोहब्बत होना, मोहसिन से मोहब्बत करना, ये फितरी अमल है। और जानवर भी अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से की जुबान से कहलवाया, ऐ नबी आप कह दीजिए, अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा करो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करोगे तभी ये माना जाएगा तुम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हो। तुमने जो वहद किया है, तुमने जो वादा किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर सरकार की इत्तिबा नहीं है तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह आपका सच्चा नहीं है। कलमे का मतलब ये कि आपने अहद किया है, आपने पैमान किया है अल्लाह से, आपकी वहदानियत का, रसूल की रिसालत का इकरार करते हैं और महबूब अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। हमारी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सी, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन, कि मेरा एक सूरज है और दुनिया वालों का एक सूरज है। मेरा एक सूरज है, दुनिया वालों का सूरज है। ततलउन नास बाद फज्रिन, और दुनिया वालों को सूरज तो फज्र के बाद तुलू होता है। और ततलऊ शम्सी बादल इशाई, कि मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज से ताबीर किया है, सिराजम मुनीरा फरमाया गया है, कभी यासीन फरमाया गया। कुरान करीम की 24 जगहों में, उससे ज्यादा जगहों में देखिए अंबिया किराम के नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा दी, या मूसा, या ईसा इब्न मरियम, या इब्राहिम, या दाऊद, या नूह, लेकिन आपको कहीं या मोहम्मद नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको मकाम इतना बुलंद फरमाया था, कभी तहा फरमाते हैं, कभी यासीन फरमाते हैं, कभी मुस्तमिल फरमाते हैं, कभी मुद्दसिर फरमाते हैं, आपकी सिफात को बयान फरमा रहे हैं। इतने जलील क़द्र पैगंबर की हम उम्मती हैं और हमारा कैरेक्टर, हमारा किरदार क्या है। दोस्तों आप आइए देखिए, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई ज़माना है, आप मासूम अभी हैं, आपके आप भी बतन मादर में हैं, आपके वालिद का साया उठा लिया जाता है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत को बराह रास्त पालना है, बाप के साये से जुदा करके खुद अपना साया बराह रास्त अदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। उसके बाद अभी आप छोटे ही से मासूम है, आपकी वालिदा को उठा लिया जाता है, चलने फिरने के काबिल है। वो दादा जो बेइंतहा मोहब्बत रखते हैं, अब्दुल मुत्तलिब उठा लिया जाता है। जवानी में जो पूरा सपोर्ट करने वाले हैं, अबू तालिब उठा लिया जाता है। सारे सहारे एक एक करके टूट गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे सहारों से बढ़कर सबका सहारा है। दुनिया जब तक कायम रहेगी उसी के सारी दुनिया कायम रहेगी। दोस्तों सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार, आप अलैहिस्सलाम को कि रास्ते में जो लोग कांटा बिछाने वाले हैं, आप अलैहिस्सलाम उसी खैरियत पूछने जाते हैं। मक्के के अंदर अभी आप अलैहिस्सलाम के जानिसार सहाबा उतने नहीं, गिनती के शुमार में आने वाले, उंगलियों में शुमार होने वाले हैं। एक मक्के में ताजिर आता है बाहर से, और उसका असासा, तिजारत का जो असासा था, अबू जहल लूट लेता है, अबू जहल लूट लेता उसका असासा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में तशरीफ फरमा है। एक वो बेचारा चिल्ला रहा है, मेरा असासा लूट लिया, कौन मुझे दिलाएगा, इससे कौन वापस कराएगा। अबू जहल सरदार है, लोग उससे खौफ खाते हैं। एक काफिर बैठा हुआ अजराह मजाक कह रहा है कि वो साहब जो है किनारे, जो नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, वही दिलवाएंगे। अजराह मजाक उसने कहा था,
اس لیے کہ ابھی آپ کی جانشین صحابہ اتنے نہیں تھے کہ ابو جہل کا گریبان پکڑ کے کھینچ لیتے اور اثاثہ دلوا دیتے. بطور مذاق کہا تھا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا دوسروں کیا کرے گا. لیکن اس کو نہیں معلوم جس کا سہارا خدا ہے وہ ہر وقت طاقتور ہے، چاہے تنہا ہو چاہے فوج کے ساتھ ہو. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تاجر جاتا ہے، اجنبی ہے مکے میں. جانے کے بعد کہتا ہے کہ میرا اثاثہ، میری تجارت کا سامان ابو جہل لوٹ لیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں آپ ہی دلوا سکتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں بے شک میں ہی دلواؤں گا. حق دلوانے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، عدل قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. چنانچہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر اپنے ساتھ ابو جہل کے دروازے پہ جاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہے، ابو جہل گھر میں موجود ہے. آپ علیہ السلام نے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اس کی. پوچھا کون؟ نے فرمایا محمد. اب نام سنتے ہوئی دہشت طاری ہو گئی، رعب طاری ہو گیا. دروازہ کھولتا ہے، کانپنے لگا اور فوراً جو سامان تھا لا کے حوالے کر دیا. بعد میں لوگ اس کے ساتھی تھے جن لوگوں نے ازراہ مزاد بھیجا تھا اس کے پاس. وہ سوچے کہ ابھی ابو جہل کے پاس آئیں گے، خالی آئیں گے، ابو جہل کا کیا بگاڑ لیں گے. یہ تو یتیم ہے، ان کے پاس ساتھی نہیں ہے، ان کے پاس دستہ نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے پوچھا آخر تم نے کیسے وہ سامان دے دیا؟ محمد سے ڈر گئے. کہا نہیں، جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دروازہ کھولا، میرے سامنے ایک اونٹ ایسا دکھائی دیا، خوخار اونٹ، کہ ابھی میرے اس جبڑے کو دبا دے گا. میں نے فوراً وہ اثاثہ ان کو دے دیا. یہ من جانب اللہ ان کی مدد کی گئی آپ علیہ السلام کی. میرے دوستو، ابویا جو آپ کے راستے میں کانٹا بچھاتی ہے، چند روز نہیں گرا سکی کوڑا کرکٹ. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہاں ہے وہ بوڑھی مائی، کہاں چلی گئی جو راہ میں میرے کوڑا پھینکا کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہیں، وہ بیمار ہیں بڑھیا. آپ علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ لے کر اور چند صحابہ کے ساتھ اس کی تیمارداری میں جاتے ہیں. دوستو ذرا ہی بلوگ کچھ سوچئے، آج ہم کس کی تیمارداری کرنے جاتے ہیں؟ اپنا بہت قریبی ہوتا نہیں، دشمن کی تیمارداری کون کرتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے کہ وہ بڑھیا، وہ عورت جو ان کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ان کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، جب بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری کرنے گئے. یہ ہے ان کا کردار. میرے دوستو، آج ہم کہنے کے لیے مسلمان ہیں، لیکن ہمارا پڑوسی کہاں ہے؟ ہمارا پڑوسی ہم کی ایجاد ثانیوں سے پریشان ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن بھوکے نہیں یاد آتے، ہم کپڑا پہنتے ہیں لیکن ننگے نہیں یاد آتے، ہم پانی پیتے ہیں لیکن پیاسے نہیں یاد آتے، ہمارے پاس مکان ہے لیکن بے مکان، بے چھت کے نیچے جو آسمان کی زندگی گزارتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں کھانا پھینک دیا جاتا ہے لیکن بھوکوں کا بھی احساس نہیں ہوتا. اور بھوکوں کا والی اور غریبوں کا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور کیریکٹر تھا. وہ خود بھوکے رہتے تھے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے تھے. ان کے صحابہ کے بارے میں قرآن نازل ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ ایسے ہیں، بھوکے ہیں، تنگ دست ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے منہ کا نوالا، اپنے بچوں کا نوالا اور اپنے گھر کا نوالا سب کچھ اٹھا کر مہمانوں کو کھلا دیتے ہیں. یہ ان کے صحابہ کی شان تھی. دوستو آئیے ہم یہ عہد کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے اس کو انتہائی سنجیدگی سے اور اس نیت سے سنیں. آج کے بعد ہم جب یہاں سے نکلیں گے، ہمارے اور آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو اسلام لے کے آئے، جو شریعت لے کے آئے، ان کی پوری اتباع کریں گے. ہم غریبوں کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کا نسب نہیں پوچھیں گے. ہم بھوکوں کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کا مذہب نہیں پوچھیں گے. ہم یتیموں کی دیکھ ریکھ کریں گے، ان کا خاندان نہیں پوچھیں گے. جس طریقے ہمارے اور آپ کے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین دے کے گئے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مشارہ میڈیا بمبئی، عرفان ہاشمی. مشارہ میڈیا سے عرفان ہاشمی صاحب کا شکریہ.